کہ جو شخص انتہائی بھوک لگ کے کھاتا ہے اور آدھی بھوک باقی رہتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتا ہے، اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگے گی، اس کو کبھی کوئی بیماری چھو تک نہیں سکے گی، اس لیے کہ تمام بیماریاں اس کا صلہ ہیں جو ہم لیتے جا رہے ہیں۔ پھر اس میں اگر حلال ہے تو نہ صرف بیماری نہیں لگے گی بلکہ اس شخص کا جسم ہی دوسروں کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ جس کے لیے حالانکہ آپ کی پھوک جس کو شوف آف دم کہتے ہیں، اس دم میں بیماری ہے، چونکہ آپ کے اندر سے استعمال شدہ مردہ اندر استعمال شدہ سانس سے جو آپ لے رہے ہیں، باہر سے زندہ حیات اندر جاتی ہے اور تمہیں زندگی دیتی ہے، اور اندر سے مردہ چیزیں باہر آتی ہیں، یعنی سانس اندر جائے تو زندگی لے کے جاتا ہے، باہر آئے تو مردگی لے کے آتا ہے۔ اب معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھونک کر کسی چیز کو پینے سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ کہ اندر سے جو سانس واپس آتا ہے وہ حیات نہیں لاتا، وہ موت لاتا ہے، وہ جرثومے لاتا ہے، وہ مردہ بیماریاں اندر سے لاتا ہے۔ فرما پھونک کے مت پیو۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ ایک وہ شخص جس نے کھانا تو کیا کم کیا، کھانے کی حلال کی تگ و دو میں اتنا آگے بڑھا کہ حلال بھی اس نے اس طرح استعمال کیا جس طرح مصطفیٰ نے بتایا تھا، جس طرح حضور نے۔ باقی لوگوں کی یہ ہوا، منہ سے نکلنے والی ریح، یہ سانس بیماری پیدا کرتی ہے، مگر وہ شخص جس کا رزق حلال ہو، جس کا ذکر حق ہو، اور جو رضائے مصطفیٰ میں فنا ہو چکا ہو، رضائے مولا تک رسائی حاصل کر چکا ہو، وہ اگر اپنے منہ سے کسی پہ دم دے ڈالے، پھونک مار دے، نہ صرف بیمار شفا پاتے ہیں، مردہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ خود کیسے مر سکتا ہے جو مردوں کو زندگی دے رہا ہو؟ وہ خود کیسے مر سکتا ہے؟ وہ یہیں جینے کا راز پا گیا تو ابدی حیات پا گیا، جو یہاں جینے کا راز نہ پا سکا وہ ابدی موت پا گیا۔ مرا وہ ہے جو یہاں جینے کا گر نہ سیکھ سکا، اور جی رہا ہے وہ، اور جیے گا وہ، اور جیتا رہے گا وہ جو یہاں زندہ رہنے کا طریقہ سیکھ گیا ہے۔ وہ کبھی نہیں مر سکتا، وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ وہ مر گیا جو یہاں زندہ رہنے کے طریقے نہ سیکھ سکا، اور وہ زندہ ہو گیا۔ اور یہاں زندہ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں زندہ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں زندہ رہنے کا طریقہ یہ ہے، تو اگر حی رہنا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، کہ تعلق با حی و با قیوم دار، اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے جو زندہ اور قائم رہنے والا ہے، جو زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اب آپ نے دیکھا نفس کی لذتیں جو ہیں وہ فنا کی طرف ہیں، اور انسان کی ہر چیز کو فنا کی طرف۔ پرخوری انتہائی سخت مہلک بیماری ہے، اس کو شفا مت سمجھو۔ زیادہ کھانے سے جسم صحت مند نہیں ہوتا، جسم صحت مند نہیں ہوتا۔ غذا اتنی ہی چاہیے ہے جس سے آپ کو بار بار وضو کی ضرورت نہ محسوس ہو، وہی آپ کے جسم کا حصہ بن جائے۔
جو آپ کو بار بار ضرورت محسوس ہو جس کے اخراج کی، وہ بیماری ہے، وہ غذا اللہ کرم کر رہا ہے، نکال دیتا ہے کہ کہیں جو چانس زندگی کے ہیں وہ بھی نہ ضائع کر بیٹھے۔ توجہ دیجیے، وہی غذا چاہیے ہے جو غذا تجھے بار بار وضو کی طرف نہ لے جائے۔ مومن ایک بار وضو کرتا ہے، ایک بار وضو کرتا ہے ظاہر کا، اور ایک بار وضو کرتا ہے باطن کا۔ ظاہر کا وضو اسی کسی کبیرے گناہ کی طرف نہیں جانے دیتا، اور باطن کا وضو اسے خیر اللہ کے دروازے پہ نہیں جانے دیتا۔ باطن کا وضو اسے خیر کی طرف نہیں جانے دیتا، اور ظاہر کا وضو اسے، آپ سمجھ گئے اس چیز کو؟ مومن بڑی عظیم چیز ہے۔ نفس کی صفت یہ ہے کہ اس کی لذتیں فانی ہیں، فنا کی طرف، اور یہ نفس اگر اس کے ساتھ 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 روح بھی اسی طرح کمزور رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس روح پہ بھی نفس کی خصلت غالب آ جاتی ہے، اس روح پہ بھی نفس کی خصلت غالب آ جاتی ہے۔ پھر اس روح کی خصلت اس سوسائٹی میں جب یہ چلا گیا تو اس کو اس گری ہوئی صورت میں جب یہ داخل ہوتا ہے، روح اسی کو نفس امارہ کہا گیا، اسی کو نفس امارہ کہا گیا کہ برے کے ساتھ لگی اور بری ہو گئی، برے کے ساتھ لگی اور بری ہو گئی۔ لیکن ہوتا صرف یہ ہے، روح جب برائی کے ساتھ برے کے ساتھ صحبت میں رہی بری ہو گئی، اور مگر ہوتا یہ ہے کہ اس کے ادراک و فہم میں یہ چیز موجود رہتی ہے کہ میں کر غلط رہی ہوں، میں کر غلط رہی ہوں، یہ راستے میرے نہیں ہیں، یہ ٹھکانے میرے نہیں ہیں، اور یہ کھابے میرے نہیں جو میں کھا رہی ہوں، یہ جگہ میری نہیں جہاں میں جا رہی ہوں۔ جی، تو اس کے اندر خوف رہتا ہے، میں نے گھر جانا ہے، میں نے گھر جانا ہے، میں نے واپس لوٹ کے جانا ہے، اور جب میں لوٹ کے جاؤں گی تو جس نے بھیجی ہیں بھیجا ہوا ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا جس نے بھیجا ہے؟ عارضی مدت کے لیے آئی ہوں، وہ کیا کہے گا؟ اس کے اندر یہ اس طرح کی ایک شے جب پیدا ہوئی، خیال پیچھے رہا، جگاتا رہا، میں کر غلط رہی ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ۔ ملامت کرتی ہے اپنے آپ کو، جو کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تو نہیں بولتے، آپ کے اندر کی چیزیں بول رہی ہیں۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ ہوا ہے، اگر اس کو بند کر دیا جائے تو بول کے ذرا دکھائیں۔ آپ تو کچھ نہیں بولتے، آپ تو کچھ نہیں دیکھتے، آپ تو کچھ نہیں سنتے، آپ تو کوئی ارادہ نہیں کرتے۔ یہ سوچنا اسی کا سوچنا ہے، یہ بولنا اسی کا بولنا ہے، یہ سننا اسی کا سننا ہے۔ لہذا اس وقت سنتی وہی ہے، مگر ذریعہ اس کان کا استعمال کرتی ہے، لیکن یہ کان رینج بہت مختصر رکھتا ہے، بہت مختصر رکھتا ہے، مگر جب اس کی جان اس کان سے چھوٹے گی، وہ مشرق میں پتا بھی ہلے گا تو اس کو جان جائے گی۔ مرنے کے بعد اس کے سننے کی طاقت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہی رہتی ہے۔ وہ مرنے کے بعد زیادہ سنتی ہے، وہ مرنے کے بعد زیادہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ وہ اس لامحدود سے آئی ہے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ حساب، وہ اس صحبت میں رہی ہے۔ لہذا مت سمجھو
کہ مرنے